أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما सूरह हूद से आज हमारे सबक का आगाज हो रहा है। ये मक्की सूरत है और इसमें 123 आयात हैं। एक चीज जो जहन में रखने की है कि सूरह यूनुस जो इससे पहली सूरत थी, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, वहां से सूरह यूनुस से लेकर सूरत नूर तक अब एक ही तरह की आप मेथोडोलॉजी देखेंगे और एक ही तरह के मौज़ूआत पर मुश्तमिल जो है ये सूरतें हमारे सामने आएंगी। और ये मक्की सूरतें हैं, ये सारी की सारी हिजरत से पहले, मदीना जाने से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सूरह यूनुस के बारे में जैसे कि हम पढ़ के आए हैं कि ये मक्का में जो आखिरी दौर था मदीना जाने से पहले, उस वक्त उसका नुज़ूल हुआ। सूरह हूद का भी उलमा के नज़दीक और मुफस्सिरीन के नज़दीक इसका ज़माना भी वही है जो सूरह यूनुस का है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है इस सूरत के हवाले से कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से के हवाले से आता है कि उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नोटिस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल हैं वो कसरत से सफ़ेद हो रहे हैं और ख़ास तौर से दाढ़ी के बाल। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस चीज़ से बड़ा सदमा पहुँचा और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप बूढ़े-बूढ़े से नज़र आते हैं। आप यानी आपकी जो चेहरे पर या आपके मिजाज में एक गम सा महसूस होता है, उसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िआ, सूरह नबा और सूरत तकवीर, इन चारों सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। यानी एक यहाँ से ये भी पता चलता है कि इन चारों सूरतों का ज़माना नुज़ूल तक़रीबन एक सा होगा। और ये ज़हन में रखने की बात है कि सूरह वाक़िआ और सूरह नबा और तकवीर ये आखिरी सिपारों में हैं और सूरह हूद यहाँ पर है। यानी इसके जो मैसेजेस हैं, इसके अंदर जो आयात हैं, इसके अंदर जो अहकामात हैं, उनमें इस कदर यानी एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज है, एक फर्म किस्म की जो है वो मेथोडोलॉजी है और ख़ास तौर पर ना मानने वालों के लिए एक ख़ास तरह का अंदाज़ जो है इन सूरतों में नज़र आता है कि जैसे ये ऐसे लग रहा होता है कि जैसे यानी एक सैलाब आने वाला है और सैलाब आने से पहले जो अलर्ट जारी किया जाता है, ठीक है? एक तबाही आने वाली है, सुनामी आने वाली है और उससे पहले एक अलर्ट जारी किया जा रहा है कि अगर तुम लोग यहाँ से ना निकले और अगर आप लोगों ने अपनी हिफाज़त के लिए तरीक़े इख्तियार ना किए तो तुम सब के सब तबाह हो जाओगे। तो हम देखते हैं कि इन सूरतों में भी उसी तरह से अलर्ट नज़र आता है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, चूँकि सब सारे जहान वालों के लिए रहमत और अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिल में सारी इंसानियत के लिए एहसास और मोहब्बत डाल दी गई थी। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों के नुज़ूल के बाद परेशान और गम ज़दा नज़र आते थे कि अगर मेरी कौम जो कि और ये भी यानी एक ज़हन में रखने वाली बात है कि कौम कौन-सी थी, यानी उनके अपने रिश्तेदार थे ना सारे, कि अगर ये लोग ईमान नहीं लेकर आ रहे, मेरे इतने सालों की मेहनत के बावजूद, इतना बताने के बावजूद अब अगर ये नहीं मान रहे, तो आखिरी जो अल्लाह की तरफ से चीज़ नाज़िल होगी वो अज़ाब है। तो यकीनन ये एक दुःख का बाइस था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो आइए देखते हैं सूरह हूद। अलिफ लाम रा, हुरूफ मुकत्तआत, यानी वो हुरूफ जिनका मानी वाज़े नहीं है और अल्लाह के अलावा इनका सही माना कोई नहीं जानता। किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। ये एक ऐसी किताब है कि जिसकी आयात बहुत पुख्ता हैं, जिसके अंदर बड़े फर्म, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के मैसेजेस हैं और फिर इसको खोल कर बयान किया गया है अल्लाह हिकमत वाले और खबरदार की तरफ से। यानी ये किताब उस मालिक की है, उस ज़ात की तरफ से ये किताब है जो तुम्हारे हालात से खूब बाखबर है, जो तुम्हारी ज़िंदगी की सारी एफर्ट से और तुम्हारी ज़िंदगी के हर एक कोने से और हर एक मरहले से बाखबर है।
اللہ تعبدوا الا اللہ، اور کس بات کا اس کتاب کے اندر جو ہے وہ میسج ہے یا حکم ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں الرٹ کرنے والا، اور اگر تم مان گئے تو اس کے نتیجے میں تمہیں کیا نعمتیں ملیں گی یہ خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اللہ سے بخشش مانگتے رہو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف توبہ کر لو، اس کی طرف واپس چلے جاؤ. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تو وہ تمہیں بہت ہی اچھا فائدہ دے گا. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک تمہاری یہ زندگی ہے، جب تک تمہاری زندگی کی مدت مقرر ہے. یعنی استغفار کرنا اور توبہ کرنا اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی طرف سے بھلائیوں کا ایک موجب بنتا ہے، ایک وجہ بنتی ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے پاس لوگ مختلف اوقات میں آیا کرتے تھے اپنے مسائل اور ان کا حل پوچھنے کے لیے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب جو حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، تو ان کی محفل میں ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنی روزی کی تنگی کے حوالے سے کوئی اپنی ضرورت بیان کی کہ میری بڑی حالات خراب ہیں تو مجھے کچھ بتائیے. آپ نے اس کو کہا کہ استغفار کیا کرو. کچھ ٹائم کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میری صحت کے بڑے مسئلے ہیں، میں بیمار ہوں، مریض ہوں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان کو تلقین کی کہ تم بھائی استغفار کرو، اللہ سے استغفار جتنا ہو سکے وہ کرو. اس کے بعد کوئی اور آیا، اس نے بھی اسی طرح کسی اپنی ضرورت کو سامنے رکھا کہ میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت کو آپ پورا کرنے کے لیے مجھے کچھ بتائیے پڑھنے کے لیے یا اس کا حل. تو ان کو بھی یہی تلقین کی گئی کہ استغفار کرو. تو وہ جو صاحب ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنے بھی لوگ آئے ہیں مختلف طرح کی ان کی ضروریات تھی اور مختلف طرح کی حاجتیں تھیں، لیکن آپ نے سب کو استغفار کرنے کا کیوں کہا ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے ان کو یہ جو آیت ہے یہ پڑھ کر سنائی کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، استغفر اللہ کہو اور اس کی طرف واپس لوٹو، اس کی طرف رجوع کرو، اس سے یعنی جڑ جاؤ. یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تو جو بھی تمہاری ضرورت ہے، جس چیز کی بھی تمہیں کمی ہے، جو بھی تم چاہتے ہو وہ تمہیں دے گا. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک تمہاری یعنی مدت مقرر ہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. اب صاحب فضل سے کیا مراد ہے؟ جی، صاحب فضل سے مراد ہے یعنی فضل جو جیسے اردو زبان کا لفظ ہے نا فضول، یعنی اس سے لنک تو خیر نہیں ہے، لیکن ہم اردو میں جو فضول بولتے ہیں نا، یعنی فضول چیزیں ہیں ہمارے پاس. فضول کا مطلب ہے بہت زیادہ، یعنی جو ایکسٹرا. ٹھیک ہے، تو اب جس نے استغفار کیا اور جس نے توبہ کی اس کو تو اس کا اجر ملے گا ہی، لیکن جو ایکسٹرا اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، جو زیادہ اعمال کر رہا ہے نیکی کے، تو اس کو پھر اتنا ہی فضل ملے گا. ٹھیک ہے، اس کو اسی ایکسٹرا اس کی نیکیوں کے مطابق اس کو مزید نوازا جائے گا. یعنی جیسے اوور ٹائم ہوتا ہے. اب دیکھیے جابس، کچھ جابس ہوتی ہیں، جاب کا جو ایک فکس ٹائم ہوتا ہے اس کی ہمیں سیلری ملتی ہے، لیکن کچھ ہمارے ایکسٹرا کورسز ہوتے ہیں ایز اے ٹیچر، یا ہمارے اوور ٹائم جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ یعنی کچھ ایکسٹرا کمایا جا سکے، کچھ ایکسٹرا لیا جا سکے. اسی طرح کچھ تو نیکیاں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے میرے اور آپ پر عائد ہیں، فرض ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. لیکن ان کے علاوہ جو کوئی بھی نیکی کرے گا، جتنی نیکی کرے گا اور جتنے شوق سے کرے گا، اس کو اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم ان باتوں کو نہیں مانو گے، منہ پھیر لو گے، اگنور کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے ڈر ہے تمہارے لیے اس بڑے دن کے عذاب کا. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، کیونکہ سب نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے نا، اللہ ہی کے پاس تم سب نے لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، خبردار یہ دیکھو ذرا یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ نبی کی بات سے یا اللہ سے چھپ سکے، اللہ کے اس میسج سے چھپ سکے.
اچھا اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعویٰ کا حکم ہوا کہ آپ نے دوسروں کو بلانا ہے، دعوت دینی ہے، بتانا ہے، دوسروں کو اللہ کے بارے میں خبر دینی ہے، تو آپ کو یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں پہ، ایسی گیدرنگس میں جایا کرتے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تاکہ ان کو اللہ کا میسج دے سکیں، تو اکثر لوگ جو یعنی اگنور کرنا چاہتے تھے، جو نہیں سننا چاہتے تھے، جو قریش یا کفار جو ہیں یا منافقین کہہ لیں، یہ سارے کے سارے کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو یعنی نیچے کر لیتے تھے. جیسے بچے ایز اے ٹیچر، جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی کسی دن کلاس میں کوئی کوئز ہو نا، خاص طور پہ اورل کوئز، تو بہت سارے بچے اپنے آپ کو ذرا جھکا کے نا ایسے دوہرا ہو کے بیٹھتے ہیں تاکہ ٹیچر کے بالکل سامنے نہ آ سکے، ٹیچر کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہ ہو، ٹیچر پوچھ نہ سکے، ہے نا، جو چھپنے والی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں تاکہ نبی کی نظر میں نہ آئے. الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار سنو کہ جس وقت وہ اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپتے ہیں، یعنی کچھ تو ویسے بینڈ ہو جاتے ہیں، کچھ تو ویسے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے کہ جو ان کے پاس چادر وغیرہ یا جو شال جو بھی ہے وہ اپنے سامنے اوڑھ لیتے تاکہ یہ نظر ہی نہ آئے. یعلم ما یسرون وما یعلنون، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، جو سامنے چیزیں ہیں وہ تو جانتا ہی جانتا ہے، یعنی جو ہم کرتے ہیں، جو باتیں ہیں یا جو ہمارے اعمال ہیں، اگر ہم ان کو چھپا رہے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، لیکن جو سینوں کے اندر، دلوں کے اندر جو بھید ہے، جو راز ہے، جو ہمارے ایموشنز ہیں، جو انڈر گراؤنڈ ہے، جو کسی کو شاید ہمارے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا ہوتا، جن کو ہم نے اپنی زبان سے کہا نہیں، ادا نہیں کیا، وہ سب بھی اللہ جاننے والا ہے. یعنی ہماری سوچوں کو بھی اللہ کریم جو ہے وہ خوب جاننے والے ہیں. یہاں سے مراد یہ ہے کہ یعنی انسان چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو چھپانے والا معاملہ کرے، اور جتنا بھی وہ اللہ کی نظر سے یا نبی کی نظر سے، اس ٹائم پہ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بچنے کے لیے لوگ کر رہے ہوتے تھے، لیکن ایک خاص اس کے اندر میسج ہے کہ چاہے تم جتنا بھی اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو اللہ کی نظر سے یا ایک خاص طرح سے چھپانے کی کوشش کرو، اللہ سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں جو بھی زیرو ہے، جو بھی چلنے پھرنے والی، دابہ کہتے ہیں ہر سانس لینے والی چیز، ہر ایسا جاندار جو چلتا پھرتا ہے، جو موو کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایسا نفس، ایسی جان جس کے اندر روح ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ اس کا ایڈریس جانتا ہے، مستقرها اس کا ٹھکانہ، اس کا ایڈریس، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، یعنی قبر کہاں ہے، کہاں بنے گی، یہ بھی اللہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، اور یہ سب کا سب ایک واضح کتاب میں اللہ کے پاس ریکارڈ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی اور تمام لوگوں کی پیدائش سے 50,000 سال قبل، یعنی کتنا عرصہ پہلے، 50,000 years ago اللہ پاک نے سارے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی، اور تقدیر میں رزق، اور پھر وہ کہاں رہے گا اور کہاں اس کی قبر بنے گی، یہ سب چیزیں شامل ہیں. سبحان اللہ، کتنا عرصہ پہلے، 50,000 سال قبل. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کا بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، یعنی 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس آتا ہے اور اس کی جو زندگی کے حوالے سے تقدیر ہے، اس کا رزق، اور وہ اپنی زندگی میں کہاں کہاں رہے گا، کیا کام کرے گا، کہاں جائے گا، کن جگہوں پر کچھ ٹائم رہے گا، کن جگہوں پر زیادہ رہے گا، کہاں شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ریٹن. اور کس کس کی، ہر جاندار کی، ہر کوئی، ہر ایسی چیز جو چل پھر رہی ہے، جو موو کر رہی ہے. ہم انسانوں کے علاوہ آپ دیکھیے کتنی ڈھیر اور مخلوقات ہیں، کتنے سارے ایسے جانور ہیں جن کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے،
इतनी सारी, मैं पिछले दिनों अपनी बच्ची को पढ़ा रही थी, उसकी साइंस का लेसन था कि पैरट्स की शायद मोर देन 70,000 टाइप्स हैं, यानी सिर्फ तोतों की। इसी तरह अ, आप देखिए समंदर के अंदर जो मछलियां हैं उनकी कितनी ढेर सारी अक़साम हैं। इसी तरह कीड़े-मकोड़े पता नहीं कितने ही तरह के हैं, सुभान अल्लाह। हमें तो उनका पता ही नहीं है, हमें तो उनका नाम भी नहीं पता। हम तो उनको जानते ही नहीं है कि इनकी क्या 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 टाइप है। लेकिन अल्लाह को उनका एड्रेस भी पता है, सुभान अल्लाह। कौन कहाँ रहता है। अब देखिए हमें हमारे जो बहुत करीबी लोग होते हैं, बहुत अज़ीज़ होते हैं, हमें उनका एड्रेस याद होता है, ऐसा ही है ना? अमूमन बाकी लोगों का एड्रेस याद नहीं रहता। किनका एड्रेस मुझे और आपको याद है? जो हमारे दिल से बहुत करीब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह मालिकुल मुल्क, सारे जहानों में, इन तमाम कायनात में जितनी तरह की मखलूक़ात हैं, उन सब के एड्रेस जानता है। अल्लाह को पता है कौन कहाँ है, कहाँ रहेगा, कितना रहेगा और कहाँ उसकी कब्र बनेगी। सुभान अल्लाह! यानी मेरे और आपकी कब्र की जगह भी फिक्स्ड है। और ये कब फिक्स हुई? जो हमारी पैदाइश थी दुनिया में, हमारा आना था उससे क़बल, उससे पहले। सुभान अल्लाह! कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन, और ये सब का सब एक वाज़ेह किताब में रिकॉर्ड है। अब देखिए आजकल ये जो गूगल अर्थ है, इसके ऊपर आप वो जो ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसका तो ईच एंड एवरी एड्रेस, अगर आप एड्रेस लिखते हैं तो पता चल जाता है कि इसके आस-पास ग्रीनरी है या रोड है या कितनी बड़ी रोड है या कितनी छोटी रोड है। ठीक है, इसी तरह हमारे जो इवन पाकिस्तान में भी जब हम गूगल मैप को वो करते हैं अपने जहाँ हमने जाना होता है तो पता चल जाता है भाई इस जगह पर इतना रश है, इतना टाइम लगेगा आपको पहुँचने में। सुभान अल्लाह! यानी ये इंसान का एक नाक़िस और बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है कि उसने ये सारी चीज़ें अब आके उसको पता चली। लेकिन हम सब की पैदाइश से पहले ये सारी की सारी चीज़ें मेरे रब के पास, आपके रब के पास रिकॉर्डेड हैं। और हमें इन सारी देखिए फ़िक्रों से आज़ाद कर दिया गया है। ये इतनी शानदार आयत है कि मैं और आप, मुझे लगता है कि हमें जब टेंशन हो कि हमें आने वाला टाइम हमारे लिए क्या मुसीबत लेकर आ रहा है या हमारे पास सेविंग्स नहीं है या हम क्या करेंगे, यही टेंशन्स है ना हमारी। हमें पता नहीं ये चीज़ मिल सकेगी, नहीं मिल सकेगी। इंसान हर वक़्त एक एक सर्च में और एक थर्स्ट में, हंगर में ही रहता है। उसको लगता है कि पता नहीं ये मैं कोशिश नहीं करूँगा तो मुझे ये चीज़ भी नहीं मिल सकेगी, और पता नहीं मेरी जो कुछ मुझे मिल रहा है वो सारी की सारी मेरी एफर्ट्स की वज़ह से है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये अल्लाह ने लिख दिया है। अल्लाह ने हमारे लिए ये सारा के सारा खुद से अरेंज कर दिया है। एफर्ट्स हमें किस चीज़ के लिए करनी है? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए, अल्लाह की तरफ वापस लौटने के लिए। वहुवल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम। वो अल्लाह जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में यानी 6 स्टेप्स में बनाया। व कान अर्शुहु अलल मा, और उसका अर्श जो है वो पानी पर था। लियब्लुवकुम, और क्यों उसने ये सारी की सारी ज़मीन और आसमान बनाने की ये सारी जो एक मैकेनिज़्म है ये क्यों किया? लियब्लुवकुम, ताकि वो चेक करे तुम्हें। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है, कौन दुनिया में जाकर अच्छाई की तरफ राग़िब होता है। अब ज़िंदगी तो हर कोई गुज़ार रहा है ना, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह के कामों में इन्वॉल्व है, मशगूल है। लेकिन किन के काम रिकॉर्ड होंगे, किन के काम मैटर करते हैं, किन के काम जो हैं वो यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है। अहसनु अमला, जो अच्छे काम करते हैं, जो नेकियां कर रहे होते हैं। वला इन कुल्ता इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौत, और अगर अलबत्ता अगर ये आपको कहें यानी आप इनको कहें कुफार को कि तुम्हें मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, लयक़ूलन्नल्लज़ीन कफ़रू, तो इस पर ये काफ़िर ज़रूर कहेंगे, इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, कि ये सिर्फ़ एक जादू है खुलम-खुला। ये यानी इंसान तो खुद ब खुद बन गया और इस ज़िंदगी के बाद कोई और ज़िंदगी नहीं है। मौत के बाद बस कुछ नहीं है, बस मौत के साथ ही कहानी ख़त्म। जो कुछ है अभी है ना? ये अक्सर आप एड्स में सुनते हैं कि खा ले, पी ले, जी ले, इसके बाद तो कोई ज़िंदगी नहीं है ना? जो वो 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात है, यानी इससे क्या मुराद है? यानी जो कुछ है अभी है। लेकिन ये मेरा और आपका लोगो नहीं हो सकता। ये मेरा और आपका और हर उस इंसान का जो अल्लाह पर, अपने खालिक
پر اپنے معبود پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہ سٹائل نہیں ہو سکتا کہ ابھی جو کچھ کھا لیا پی لیا اس کے بعد کس نے دیکھی ہے، بلکہ کل زیادہ شور ہے، کل زیادہ سرٹن ہے، موت کے بعد کی زندگی زیادہ ہمارے لیے یقینی ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور البتہ اگر ہم نے ان کے اوپر سے عذاب کو کچھ دیر کے لیے ٹالا ہوا ہے نا، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ کفار کا ایک سٹائل ہوا کرتا تھا ہمیشہ سے، اور اب بھی ہے کہ اچھا دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اب بھی ہے سے مراد یہ ہے کہ جب عذاب کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی آیات پڑھتے ہیں یا کچھ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے، تو کیا سٹائل ہوتا ہے یا کیا انداز ہوتا ہے لوگوں کا، اچھا چلے دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، یا کفار کہتے تھے آ جائے عذاب پھر اگر آنا ہے، کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، خبردار سنو، جس دن وہ عذاب کی گھڑی آ گئی، وہ فائنل مومنٹ آ گیا، وہ ایک جو ڈسائسو جس کے اندر ڈیسیژن اللہ پاک نے لینا ہے، جس وقت وہ والا لمحہ آ گیا تو پھر اس کو دور نہیں کیا جائے گا۔ وَحَاكَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یا جس سے وہ جس کی جو ہے وہ جس کو ٹالتے تھے، یا جس کے بارے میں اپنا انداز جو ہے وہ مزاحیہ رکھتے تھے، اچھا ٹھیک ہے آنا ہے تو آ جائے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں، اگر ہم مبتلا کریں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، یعنی اس کو ہم اپنی رحمتوں سے نوازیں۔ رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ یعنی نعمتیں ساری کی ساری، اسی طرح صحت، اولاد اللہ کی رحمت ہے، عافیت میں رہنا، سکون میں رہنا، یہ اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، صحت اللہ کی رحمت ہے، جوانی اللہ کی رحمت ہے، یعنی جس وقت آپ سارے اسٹرانگ اپنے اعضاء کے ساتھ ہوں، ٹائم اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ یعنی موت کا وقت نہیں آیا ابھی تک، ہم اس میں اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اللہ جی فرماتے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت عطا کرتے ہیں، کچھ اس کو بلیسنگ دیتے ہیں، ثم نزعناها، اور پھر ہم منہ ان میں سے جو ہم نے ہی رحمتیں عطا کی ہیں اس میں سے جب کوئی واپس لے لیتے ہیں، جب کوئی واپس اس سے چھین لیتے ہیں، چھین لینے سے مراد یہ ہے کہ واپس اچک لیتے ہیں کہ ہم نہیں دی، ہم ہی اس سے جب واپس لے لیتے ہیں، انہ لیئوس کفور، تو اس کا کیا انداز ہوتا ہے کہ بہت ہی مایوس اور پھر ناشکری کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ ایک وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی صحابیہ جو تھی، ان کا واقعہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے ریلیونٹ ہے سمجھنا، کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے چھوٹا سا بچہ تھا کچھ سالوں کا، اور وہ 2.5 سال کا یا 3 سال کا بعض جگہوں پر آتا ہے، وہ بیمار، ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ سفر پر تھے، اور وہ بچہ جو ہے ان کے سفر پہ جانے سے پہلے ہی کچھ بیمار تھا، اور پھر جب صاحب سفر پہ چلے گئے تو پیچھے سے وہ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے جس دن انتقال ہوا اسی رات کو ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ واپس آئے سفر سے، صحابیہ کے، اور آ کر انہوں نے پوچھا، سفر کی تھکان ظاہر ہے اس زمانے میں کچھ اتنے ہوتی بھی نہیں تھی، سہولتیں بھی نہیں ہوتی تھی، تو جب وہ واپس آئے تو ان کو انہوں نے اچھا کھانا دیا، ان کو اچھے سے ویلکم کیا، ان کا جو ہے وہ آرام کا پورا خیال کیا، اور اس کے بعد جب وہ یعنی ریلیکس انہوں نے کر لیا تو اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پوچھا انہوں نے کہ بچہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے سے بہت بہتر، پہلے سے اچھی حالت میں ہے۔ تو جب وہ بالکل ریلیکس ہو گئے تو اس وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت اپنی دیتا ہے، رکھواتا ہے، اور کچھ عرصہ وہ آپ کے پاس رہنے دیتا ہے، 3-4 سال یا کچھ اس سے بھی زیادہ عرصہ، اور پھر ایک دن وہ آ جاتا ہے اور اپنی امانت کو واپس لے لیتا ہے، تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ جس کی چیز تھی اسے واپس لے لی، اور امانت میں اگر ہم نے کوئی خیانت نہیں کی اور اس کو ہم نے ایز اٹ از واپس کر دیا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ تو یعنی خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی اور جس کی جو چیز تھی اس کو واپس کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو ہمیں بیٹا عطا کیا تھا وہ اس نے واپس لے لیا،
यानी कोई रोना धोना नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई वावेले नहीं कि ये क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया, या क्यों मेरा बच्चा वापस ले लिया गया। तो आप देखिए ये जो है, ये एक एग्ज़ैम्पलरी एटीट्यूड जो हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह जब आप देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में उनका बेटा दम तोड़ रहा था, तो उनका क्या एटीट्यूड था, उनका क्या रवैया था। तो हम इंसान को जिस वक़्त अपनी तरफ से रहमत अता करते हैं, हम जब आए थे तो क्या लेकर आए थे दुनिया में? हम अपनी तरफ से अपने साथ क्या लेकर आए थे? जो मिला हमें यहीं से मिला, इसे दुनिया से मिला। और किसने अता किया? अल्लाह ने अता किया। फिर जो अल्लाह की अता है, अल्लाह उसमें से जब कुछ वापस लेता है, तो फिर इंसान का क्या रवैया होता है कि बड़ा ही मायूस, यानी हमें देखिए ये मेरी और आपकी बात हो रही है ना कि व्हाई मी? मेरे साथ ही ये होना था। मुझे ही अल्लाह ने ऐसे मुसीबतों में मुब्तला करना था, औलाद की है या सेहत की है या किस रवैयों की है। आप देखिए कि मैं तो बहुत अच्छे से लोगों के साथ पेश आती रही हूँ, लोगों पर मैंने बड़ी नेकियाँ की हैं और उसके नतीजे में मेरे साथ ये हो रहा है। या औलाद की यानी नाफ़रमानी की सूरत में भी ये एक तरह से, यानी ये औलाद की फर्माबरदारी भी तो रहमत है ना, लेकिन अगर उसमें कमी आती है, तो ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के साथ रुजू करना चाहिए। इसी तरह औलाद होना या ना होना, ये भी अल्लाह की तरफ से है ना, मैं और आप तो इस पर इख्तियार नहीं रखते। तो इसमें फिर मायूसी वाला एटीट्यूड होना, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। कफूर, इंसान बड़ा नाशुक्रा हो जाता है, उसे याद ही नहीं रहता कि ये सारी चीज़ें मुझे दी किसने थी। है ना? मैं तो शायद इस काबिल भी नहीं थी। और इसी तरह इस बात पर भी नाशुक्रा कि एक अगर अल्लाह ने नेमत ले ली है तो और कितनी सारी है मेरे पास। कितनी सारी अल्लाह की अता करदा और मेरे पास ब्लेसिंग्स हैं। वला इन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ضرّा, फिर हम उसे चखाएँ, यानी टेस्ट कराएँ। ये टेस्ट का बड़ा प्यारा मुफस्सिरीन किराम तर्जुमा करते हैं। दुनिया की जो नेमतें हैं, दुनिया की जो खुशियाँ हैं और जो दुनिया के गम हैं, दोनों ही बहुत माइनर हैं, क़यामत और जन्नत और जहन्नुम के मुकाबले में। यानी अगर आपको कोई खुशी मिलती है, तो दैट इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ जन्नह। ठीक है? जो जन्नत की नेमतें हैं और उस उधर जाके जो हमें खुशी होगी, ये वाली खुशी उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर कोई तकलीफ पहुँचती है, कोई मुसीबत आती है, तो जो इंसान को जहन्नुम की तकलीफ़ें बताई गई हैं और जो नाफ़रमानी करके उसको तकलीफ आखिरत में मिलेगी, ये जो छोटी-छोटी तकलीफ़ें, ये तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है? इसीलिए अज़क़ना का लफ्ज़ क्या बताया गया है यहाँ पर, लिखा गया है कि यानी टेस्ट कराना, कि जब हम उसे टेस्ट करवाते हैं नेमतें तकलीफ के बाद, मस्सतहु जो उसको पहुँची हुई होती है, लयक़ूलन्ना ज़हबा सय्यिआतु अन्नी, तो कहने लगता है कि अब मुझसे तकलीफ़ें दूर हो गई, मुझसे जो है टेंशनें दूर हो गई। इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, और उस वक़्त वो ये नहीं करता कि वो अल्लाह के सामने झुक जाए, मज़ीद जो है वो अपने आप को आजिज़ कर ले, मज़ीद अपने आप को अल्लाह से जोड़ ले, बल्कि इतराने वाला, अकड़ने वाला बन जाता है। यानी दोनों चीज़ों के हवाले से इस आयत में है कि अल्लाह ये ऐसा नहीं करता इंसान को कि उससे कोई नेमत छीन ले तो उसके बाद उसको कुछ और अता नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसा सिलसिला है जो मौत तक जारी रहता है। अगर अल्लाह एक चीज़ लेता है, एक अपनी ही दी हुई चीज़ों में से कुछ कमी करता है, तो कई और चीज़ों से नवाज़ता है। तो इंसान का क्या रवैया है, लोगों का क्या रवैया होता है कि जब इंसान को कोई खुशी पहुँचती है, तो उसको तकलीफ भूल जाती है। ऐसे ही है ना, हम पिछली तकलीफ़ें भूल जाती हैं हमें। और इसी तरह जब कोई तकलीफ आती है, तो हमें बाकी सारी नेमतें याद ही नहीं रहती। अच्छा, जब उसको तकलीफ आती है तो क्या हो जाता है ना, बिल्कुल नाशुक्रे, मायूस, बिल्कुल डाउन, चेहरे से पता चल रहा होता है कि कितना गमज़दा है और कितना बेचारा है। इसी तरह जिस वक़्त खुशी मिलती है, जिस वक़्त नेमत मिलती है, जिस वक़्त अल्लाह की तरफ से कोई रहमत आती है, तो उस वक़्त ख़ास तौर पर आप देखें कि हम खुशी की हालत में क्या करते हैं? अल्लाह की कायम करदा हुदूद तोड़ लेते हैं। बहुत सारे लोग जो वैसे नमाज़ पढ़ते हैं, शादी के मौके पर या किसी फंक्शन में या किसी खुशी के मौके पर, नमाज़ों की होश ही नहीं होती। ऐसे ही है ना? इसी तरह आम तौर पर लोग आपको दर्स कुरान में भी नज़र आते हैं। ये मैं हमेशा ख़वातीन के जो दर्स होते हैं उनमें ये बात कहती होती हूँ कि कहने को तो हम सारे कुरान मजीद खोल के बैठ जाते हैं और पढ़ भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, दिल को भी महसूस हो रहा होता है कि दिल तक पहुँच रही हैं बातें। लेकिन
कहाँ हमारा क्या क्राइटेरिया है मुझे और आपको कि वहाँ से हम अपने आप को जज कर सकें, देख सकें, वो है गम और खुशी। गम में वावेले मचाना और शोर मचाना, नाउमीदी वाला, यानी आप देखिए सुबहान अल्लाह, हमारे में से ही वो इंसान है ना जो इतने नाउमीद और मायूस हो जाते हैं किसी बात पर कि सुसाइड तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए तो खुदकुशी हराम है ना, कि तुम लेकर क्या आए थे जो तुम किसी चीज़ के खोने पर परेशान हो? अल्लाह की तरफ से था ये सब का सब। इसी तरह जब खुशी मिलती है तो आपे से बाहर हो जाना, वो ढोल ढमक्के बजाए जा रहे होते हैं और इस कदर शोर-शराबा और इस कदर जी डांस पार्टीज़ हो रही होती हैं, जी बेटे की शादी है तो कोई मसला नहीं, बेटे की खुशी के लिए जो है वो बाकायदा अल्लाह माफ़ करे अजीबो-गरीब किस्म के तमाशे किए जा रहे होते हैं। ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह पाक ने मेरे और आपकी नरेशन यहाँ पर कर दी, डिस्क्राइब कर दिया दोनों हालतों में। तकलीफ पहुँचे तो सब्र, खुशी पहुँचे तो आपे में रहें, अपने आप में रहें, हद से ना बढ़ें। इल्लल्लज़ीन सबरू, सिवाय उन लोगों के जो सब्र करते हैं, जो डटे रहते हैं, जो साबित कदम रहते हैं, जो कुरान में पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो अल्लाह के अहकामात उन तक पहुँचे हैं, खुशी और गम में जो डटे रहते हैं, जो सब्र करते हैं, हद से नहीं बढ़ते, ना गम मिलने पर, परेशानी मिलने पर मायूस होते हैं, ना ही नाशुक्री करते हैं और ना ही खुशी मिलने पर अल्लाह को भूलते हैं, बल्कि अल्लाह को याद रखते हैं। वअमिलुस सालिहात, और नेकी के काम करते रहते हैं। अपने अमाल को कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखिए मेरा और आपका जो हाल है, कि यानी अल्लाह ना करे कोई कहीं से हमें आज़माइश पहुँचे, जो हमें 5 तरह की आज़माइशें हम सूरह बकरा में पढ़ के आए हैं ना, ये 5 इंसान को आनी ही आनी है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वथ-थमरात, ठीक है? हर किसी न किसी तरह का खौफ रहेगा, फ़ियर्स, ठीक है? इसी तरह कमी कोई ना कोई, भूख से मुराद यानी कोई ना कोई कमी, और जान की कमी, माल की कमी, इसी तरह समरात यानी रिज़ल्ट्स, वो वाले रिज़ल्ट्स नहीं मिलते जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो आज़माइशें हैं, जब कभी इंसान पर आती हैं, जब कभी उस इस तरह की कोई आज़माइश आती है, तो क्या सबसे पहले हम कर रहे होते हैं कि जो नेकी का काम कर रहे थे उसे छोड़ देते हैं, कि भई लोग तो कदर ही नहीं करते, नेकी करने का क्या फ़ायदा? इसी तरह मेरी एक स्टूडेंट है, उन माशाल्लाह उन्होंने अच्छा टाइम लगा के कुरान सीखा, पढ़ा, काफ़ी अरसे से इन टच थी, मेरे साथ थी, और फिर अपना एक हल्का दर्स बनाया अपना, जहाँ पर वो हैं, वहाँ पर उन्होंने दर्स कुरान देना शुरू किया। तो एक दिन बड़ी दुखी होके मुझे कॉल की कि मैम मतलब शुरू में कुछ लोग थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब 3 या 4 लोग हम घर के ही होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बस दर्स कुरान बंद कर दूँ। मैं यानी बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मैं इतनी यानी शौक से लोगों को बुलाती हूँ और इतना तैयारी करती हूँ, पूरा घर सेट करती हूँ, लेकिन लोग जो हैं वो उस तरह से सीरियस नहीं लेते। तो ये वाली जो आयत है आप देखिए, ये उसी की तरफ इशारा है, यानी हर तरह के हाल में। इसी तरह जब आप देखिए, यानी आमिलुस सालिहा, जो नेकी का काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। इसी तरह अगर कोई नमाज़ी है, तो वो चाहे शादी में है, चाहे बर्थडे पार्टीज़ में है, व्हेरेवर शी इज़, जहाँ कहीं वो है, उसको अपनी वो नमाज़ जो है, उसको जो अपनी नेकी है उसको कंटिन्यू करना है ना। इसी तरह कोई अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आ जाती है, कोई गम आ जाता है, जैसे हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आता है कि उनके 4 बेटे जो हैं वो शहीद हो गए ग़ज़वा में, और जब वो बाहर निकली लोगों से पूछने के लिए, उनको पता चला एक बेटा शहीद हुआ है, फिर पता चला दूसरा बेटा शहीद हुआ है। वो बाहर निकली तो उन्होंने हिजाब किया हुआ था पूरा। तो रास्ते में कोई आदमी उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे 4 बेटे शहीद हुए हैं, तुम्हें अभी भी हिजाब की होश है? तुम्हें अभी भी पर्दे की होश है? तो उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बेटे अल्लाह ने लिए हैं, हया तो नहीं ख़त्म की ना? मेरी हया तो नहीं फ़ौत हुई ना कि मैं अपने हिजाब को ख़त्म कर दूँ। तो आप देखिए यानी हर हालत में नेकी और जो हम काम कर रहे होते हैं उनको कंटिन्यू करना, उनके लिए क्या है? उलाइका लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर, उनके लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश नाज़िल होती है। अल्लाह की तरफ से नेमतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह उनकी उस गमी को नेकियों का बाइस बना लेता है। उस खुशी को जिसमें वो अल्लाह को याद रखते हैं, उसको भी नेकियों का जो है वो बाइस बना लेता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस है सही मुस्लिम की, कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह मोमिन के लिए जो भी फैसला फरमाता है, उसमें उसके लिए यानी मोमिन के लिए बेहतरी होती है, खैर होती है। अगर उसको राहत पहुँचती है, कोई नेमत पहुँचती है,
اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے اور مومن اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے مزید اجر و ثواب کا مغفرہ یعنی مزید اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کا کوئی پیارا اس سے لے لیا جاتا ہے، اس کی کوئی پیاری چیز اس سے دور ہو جاتی ہے، اس کی یعنی اس کے اوپر ایسی اچانک آزمائش آ جاتی ہے، صحت کی، اولاد کی، جاب ختم ہو گئی، سمجھ ہی نہیں آ رہا اب کیا ہوگا، اور اس حالت میں وہ یعنی شکر کرتا ہے، صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ سے کے سامنے مایوسی والا ایٹیچیوڈ نہیں رکھتا، صبر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ جو امتیاز ہے، یعنی یہ جو ہر حالت میں نیکیاں ملنا اور ہر حالت میں مغفرت اور اللہ کی طرف سے اجر ملنا، یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے جو فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو بھی اللہ اس تکلیف کی وجہ سے، وہ جو کانٹا چبھنے کی تکلیف ہے، آپ دیکھیے کانٹا یعنی ایک چھوٹی سی سوئی، اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کی بخشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کو اور اس کی غلطیوں کو معاف فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھنے کی اور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی یہ ایک طرح کا میرا اور آپ کا ٹیسٹ ٹائم ہوتا ہے، ایگزام ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہم پریشان ہیں، انسان کی اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی پریشان ہے تو اللہ کو یاد رکھیں، نیکی کے کام کرتے رہیں، وہ جو گلے شکوے والا رویہ ہے وہ نہ رکھیں۔ اسی طرح خوش ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ خوشی اللہ کی طرف سے ہے۔ بیٹا پیدا ہوا ہے تو 4-5 دن تک اس قدر شدید میوزک کہ الامان الحفیظ، انسان آس پاس والا جو ہے وہ نہ نماز پڑھ سکے، جی کیا ہوا ہے، جی بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پنجاب میں خاص رسم ہے، کسی کے ہاں خاص طور پہ 2 بیٹیوں کے بعد یا یعنی بیٹیوں کے بعد اگر بیٹا ہو تو باقاعدہ ڈانسرز بلوائے جاتے ہیں اور ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کہاں سے نعمت آئی؟ اللہ نے دی۔ اسی طرح آپ دیکھیے ورلڈ وائڈ بھی میچ جیتتے ہیں تو جو نان مسلمس ہیں ان کا ایک خاص طرح کا سیلیبریشن بیہیویئر ہے کہ جی شیمپین چل رہی ہوتی ہے، شراب محفلیں ہوتی ہیں، لیکن مومن جو ہے خوشی کے وقت اللہ سے مزید جڑنے والا ہوتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور شاید آپ چھوڑنے والے ہیں بعض حصہ اس کا جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، اور آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے۔ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، کہ جس وقت وہ کہتے ہیں آپ سے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیے فائنینشیل جو حالات تھے نبیوں کے، تمام تر انبیاء جو ہیں وہ محنتیں کرتے رہے، سارے جو نبی ہیں وہ شدید محنت ساتھ اپنے مشن کے، یعنی ان کو جو پروفٹ ہوڈ کا ایک مشن تھا، دوسروں کو دعوت دینے کا، دین کی طرف بلانے کا، اس مشن کے ساتھ ساتھ سارے ہی محنت مشقت کرنے والے، کوئی جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کوئی بہت زیادہ اچھے تو نہیں دکھتے یعنی فائنینشلی، تو کیوں آپ پر کوئی خزانہ نہیں اترتا؟ او جاء معه ملک، یا آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپ کے لیے، آپ کی اسسٹنس کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ انما انت نذیر، یہ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، الرٹ کرنے والے ہیں، آپ کا کام ہے بتائے جانا، آپ کا کام ہے ان کو دعوت دیے جانا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے دعویٰ جو ہے، یہ دعوت اللہ کی طرف بلانا، یہ جو اردو میں ہم دعوت لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ سملر ہے۔ یعنی اگر کسی کو ہم کھانے پہ اپنے گھر بلاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت، میں نے اس کی دعوت کی ہے نا؟ تو اور دیکھیے سبحان اللہ، اگر کوئی کسی کو کھانے پہ بلاتا ہے اپنے گھر تو ہم خوشی خوشی جاتے ہیں، ہمیں بڑا بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں انوائٹ کرتا ہے کھانے پہ، ہے نا؟ لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے، درس قرآن میں بلاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بلاتا ہے، اصل میں وہ بھی تو دعوت ہے نا۔ وہ کس چیز کی دعوت ہے؟ ہماری سول کی، ہماری روح کی، ہماری جو انر سیلف ہے، ہماری جو روح ہے، اس کو فیڈ ملنی ہے نا اس کے اندر، تو ہم اس کو دعوت سمجھتے ہی نہیں، اس سے الرٹ اپنے آپ کو کرتے ہی نہیں، ہے نا؟ اور اس کو ہم کسی طرح سے سیریس بھی نہیں لیتے نا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے، یعنی نبی کا کام ہے صرف بتانا، دعوت دینا، یہ دعوت دیے جانی ہے، رکنا نہیں ہے۔
ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں قریش مکہ کہ نبی نے یہ قرآن خود بنایا ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ، آپ ان سے کہیے ذرا 10 صورتیں اس طرح کی بنا کے لے کر آؤ، مفتریات خود بنائی ہوئی. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور جسے بھی تم بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ اپنی ہیلپ کے لیے ان کو بلا لو اگر تم سچ ہو اس بات میں کہ نبی نے قرآن خود بنایا ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دیں، یعنی صورتیں بنانے والے چیلنج کا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہو، اور کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کے علم سے نازل کیا گیا، یہ اللہ کا کلام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ محمد کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا علم ہے. تم اس طرح کا ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتے. اہل زبان تھے نا، ان کو اس بات پر بڑا روب تھا، بڑا زوم تھا کہ ہم تو بہت یعنی لنگوسٹکس کے ایکسپرٹ ہیں، ہماری تو زبان بہت زیادہ عربی جو ہے ہماری بہت خالص ہے. تو اب ان کو جب یہ چیلنج دیا گیا تو وہ نہیں پورا کر سکتے. اس میں یہ ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عام علم نہیں ہے، یہ کوئی عام سا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے. بعلم اللہ، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس بات پر اپنے سر کو جھکانے والے ہو؟ کیا یہ سننے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے آرڈرز کے سامنے سر تسلیم اپنا خم کرتے ہو، اوبیڈینٹ بناتے ہو، مسلمان بنتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کے عیش و عشرت چاہتا ہے، وزینتہا، اس کی خوبصورتیاں، اس کا مال، یعنی اس دنیا میں ہی سب کچھ چاہتا ہے. نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کے سارے نیکیوں کے اجر اس کو اسی دنیا میں مختلف جو نعمتیں ہیں اس کی شکل میں دے دیں گے. اس کا مال، اس کو دبدبا، روب، اس کا اسٹیٹس، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس دنیا میں ان کو کوئی کمی نہیں کی جائے گی. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے علاوہ کوئی حصہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، یعنی یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سارے کام دنیا میں جو بھی کام کیا اس کا جو ایم تھا یا اس کا گول تھا یا اس کا مقصد جو تھا وہ دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا تھا. وہ دنیا کے لیے اپنے سارے کام کرتے رہے، چاہے نیکی کا کوئی کام ہے یا چاہے کوئی اچھائی کا کام ہے یا جو بھی عمل ہے، اس کا مقصد زندگی بہتر کرنا تھا. اور یہ بڑی الرٹ کرنے والی آیت ہے. میں اور آپ بھی صبح سے شام تک دنیا کی زندگی کو ہی بہتر بنانے کی طرف لگے رہتے ہیں. یعنی شیطان نے ہمارے اندر یہ چیز اتنی کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے کہ ہمارے آس پاس ہمیں میں سے ہماری طرح کے جو لوگ ہیں وہ سارا کچھ کرنے کے بعد، ساری محنتیں اور سارا اکٹھا کرنے کے بعد، مال بھی اور ہر طرح کی نعمتیں یہیں پر چھوڑ کر خالی ہاتھ ہمارے سامنے جا رہے ہیں دنیا سے، ہے نا. کتنے سارے اپنے عزیز رشتہ دار، ہمارے پیارے پیارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ دنیا خالی ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود مجھے اور آپ کو، اب دیکھیے ہمارے دل میں یہ خاص طور پر ارج ہوتی ہے، خاص طور پر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بہترین قسم کی لیوش لائف ہو، ہمیں ہر طرح کی زینت ملے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے اس کا سولوشن ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، جو دعا ہمیں سکھائی گئی اور ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مومن صرف دنیا اچھی کرنے کے پیچھے نہیں اس نے اپنی زندگی لگانی اور اس نے کوششیں لگانی، بلکہ اس نے آخرت کو بھی ساتھ اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے. ہر ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ پر، ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے، ہر سانس جو وہ لیتا ہے، ہر کام جو وہ کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ ہمارے لیے تو یہ بڑا آسان کر دیا گیا کہ صرف نیت اپنی درست کر کے ہم اپنے بہت سارے دنیا کے کام ہیں اس کے پیچھے ہم اپنی نیت درست کر لیں اور اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اپنے آپ کو لنکڈ کر لیں، تو ہمارا وہ جو عمل ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انشاءاللہ ہماری بھلائی کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن اس کے لیے نیت درست کرنے کے لیے بھی فوکسڈ ہونا اور اللہ کی اہمیت کا خیال اور احساس ہونا ضروری ہے نا. تو ایسے لوگ جنہوں نے صرف دنیا کو امپورٹنس دی، دنیا ہی چاہیے ان کو ہر طرح سے، تو اللہ جی فرماتے ہیں آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے بھی ہیں نا وہ ضائع ہو جائیں گے. کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کی نیت
دنیا میں اچھے کاموں کی، یعنی کچھ مثال کے طور پہ کوئی نیکی کی بھی ہے، اب آپ کو بہت سارے ایسے ہیومنٹیرین گروپس نظر آتے ہیں ہیومن رائٹس کے یا ہیومینٹی کے نام سے یا طرح طرح کے انسانی حقوق کے، کہ جو کون رن کر رہے ہیں؟ مشرکین، یعنی جو مسلمان نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ ایفرٹس کے ساتھ پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کے لوگوں کے لیے اچھائیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے فائدے کر رہے ہیں، ان کی خوراک اور دوائیاں اور کیا کچھ ان کو دے رہے ہیں، یعنی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ مشرک ہیں، چونکہ اللہ کو نہیں جانتے، چونکہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، چونکہ ان کو پتا نہیں ہے، یا ان کو پتا ہوتے ہوئے بھی اس چیز کا انکار ہے کہ آخرت، وہ مانتے نہیں ہے نا آخرت کو، تو جو بھی اچھے کام کرے وہ یہی ختم، یہی اس کا اجر ملے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کیا ایک شخص ایسا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور وہ جو اس کتاب کو، اور اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی یا سابقہ کتب تھی، ان کو پڑھ کر اپنے لیے رہنمائی لیتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرتا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں قرآن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو پچھلی کتابوں کے احوال کو بھی جانتے ہیں، جو پچھلے قوموں کے بارے میں بھی پڑھے ہوتے ہیں، جن کو پچھلے لوگوں کا بھی پتا ہوتا ہے، علم ہے نا، یعنی انہی کو اس قرآن پر بھی صحیح معنوں پر ایمان ہوتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو کوئی ان تمام چیزوں کا انکار کرتے، یعنی ان گروہوں کا انکار کرتے، قرآن کا بھی، اس سے پہلے کتاب موسیٰ کا بھی، کتاب ابراہیم جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ ہے۔ یعنی سبحان اللہ، یہ جو آیت ہے یہ اگین انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم تورات کا اور انجیل کا اور تمام پچھلی جو کتب ہیں ان کا یقین نہ کریں، ان پر ایمان نہ رکھیں، اور ہمارا ایمان ان پر کیا ہے کہ وہ بھی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اگرچہ لوگوں نے اس کی جو میسج ہے اس کو اس کے اندر چینج لے آئے، اپنی مرضی سے چیزیں ایڈ کر دی، ڈیلیٹ کر دی، لیکن وہ کتابیں کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ نبی کہاں سے آئے تھے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، پھر آپ ان کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہوں۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، کہ یہ اللہ کی طرف سے سچ ہے، یعنی اس قرآن کے حوالے سے کسی بھی طرح کا کوئی شک نہ آئے کہ یہ قرآن جو ہے یہ جیسے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ پچھلی کتابیں بدل دی گئی تو قرآن پھر کیسے اپنی حالت پر قائم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں آئی، پچھلی کتابیں چینج ہو گئیں۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اگرچہ زیادہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید آپ دیکھیے، ایک زبر زیر کی بھی اس کے اندر چینج نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ نہیں مومن۔ تو وہ پچھلی کتابیں جن کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر لیا، جس کو اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر ایڈیشن ڈیلیشن کر دیا، اس کے اوپر کس قسم کا ایمان ہوگا پھر؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو اللہ کے حوالے سے جھوٹ بولے۔ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور ان کے گواہ کہیں گے، هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ گواہ کون ہے؟ اشہاد کون ہے؟ لوگوں کے گواہ کون ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے فرشتے میرے اور آپ کے شولڈرز پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے کندھوں پر ہے، یہ گواہ ہے نا، یہ ہماری گواہی دیں گے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں، ایک ایک چیز سورہ یاسین میں جیسے آتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن اللہ لوگوں کے منہ جو ہے وہ بند کر دے گا، سیل ہو جائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سے لوگوں کے ہاتھ اور لوگوں کے پاؤں باتیں کریں گے، ہمارے اپنے جسم کے اعضاء ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ آج جو اپنے ہاتھوں کو ہم اتنی کیئر سے رکھتے ہیں، طرح طرح کی ہم ان کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، پیڈیکیور، مینیکیور، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، پاؤں ہاتھوں کو سجا سجا کے،
یہ وہی ہاتھ اور پاؤں ہیں جو قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی گواہی دیں گے اگر ہم نے ان کو یوز کیا ہے اچھے کاموں میں، اگر ہم نے ان کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف جانے کے لیے مدد لی ہے، اور یہی ہمارے خلاف بھی بولیں گے اگر ہم نے ان سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار سنو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم یعنی کون ہے؟ یعنی ظلم کرنے والا، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ظلم کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے مس پلیس کر دینا، اس کی جگہ سے ہٹا دینا، جو اس کی ایکوریٹ جگہ ہے، ایگزیکٹ جگہ ہے، وہاں سے ہٹا دینا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود تو دور ہے ہی، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور طرح طرح کی لاجکس اور طرح طرح کی پروفs ڈھونڈتے رہتے ہیں، طرح طرح کی فلاسفیز نکالتے رہتے ہیں، اور خام خواہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شک و شبے والی باتیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا اصل میں انکار کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو زمین میں بھی عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہ نہ ہی دنیا کے ٹوٹل اور کمپلیٹ مالک ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور آخرت میں بھی ان کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی دنیا بھی تو اللہ کے بغیر نہیں چلتی نا، دنیا میں بھی تو اللہ چاہیے نا، آخرت کا انکار تو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن دنیا میں بھی تو سارے کام انسان خود نہیں کر سکتا نا، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، جو نہ ہی استطاعت رکھتے تھے سننے کی حق کو اور نہ ہی دیکھتے تھے، جنہوں نے اپنے دل کے کان اور آنکھیں نہیں کھولی اور سوئے رہے اپنی غفلت میں اور گمراہی میں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، لاس میں جا رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ وضل عنهم ما كانوا یفترون، اور جو کچھ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات اور آخرت کے حوالے سے مختلف لاجکس نکال نکال کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی خدا ہو جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، تو یہ اصل میں اپنے آپ کو خود ہی نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مان لیا، ایمان لانا کا کہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کو مان لیا، وعملوا الصالحات، اور پھر اچھے کام کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف جھکائے رکھا۔ ٹھیک ہے، اس کے دو معنی ہیں، عاجزی اختیار کی، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے سامنے۔ دوسرا اس کا جو لفظی مطلب ہے نا، جیسے آپ دیکھیے کہ جس پھل پر بہت زیادہ، جس درخت پر بہت زیادہ پھل ہوتا ہے، فروٹ سے جو بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو برانچز ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں، وہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیے سن فلاور ہے جو سورج مکھی کا پھول، وہ سورج کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے نا، اور وہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو وہ بھی مرجھا جاتا ہے۔ یہ ہے اخبتو، جنہوں نے اپنا رخ ہی اللہ کی طرف رکھا، جنہوں نے اپنی ڈائریکشن اللہ کی طرف رکھی، ہر وقت ہر حالت میں ان کا جو ایک یعنی نیت ہے یا ان کی جو روپ ہے، ان کی جو رسی ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی، ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اندھے، والاصم اور بہرے، والبصیر والسمیع اور دیکھنے اور سننے والے۔ کون سے دونوں؟ جو اللہ کی نہیں مانتے اور جو اللہ کی مانتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ ایک آدمی جو دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک جو بلائنڈ ہے اور ڈیف ہے، ٹھیک ہے، جس کو جو سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک اندھا اور نابینا اور دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، پھر لوگ کیوں نصیحت نہیں پکڑتے، کیوں سبق حاصل نہیں کرتے، کیوں واپس نہیں آتے اس راستے کے جو اللہ کا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔